بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان گرامی قدر، پچھلے کافی دنوں سے ایک خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ ایک علاقے کے مولوی جس کا نام ابو بکر معاویہ بتایا جاتا ہے، اس نے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ماہ رمضان کے مہینے میں اپنا روزہ پکا کرنے کی کوشش کی، اور اوپر سے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، یعنی اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اس نے بدفعلی کرنے کی کوشش کی، اور اہل محلہ نے جب اس کو دیکھ لیا تو اس نے فوراً اپنا پینترا بدلا، لیکن وہ بات جو تھی وہ سوشل میڈیا پر پھیل گئی اور اس کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی۔ لیکن اس کے بعد دور حاضر کے ایک برادران اہل سنت کے ایک عالم ہیں، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، وہ اس مولوی کے دفاع میں کھلم کھلا آئے، اور اس کے بعد انہوں نے چند انٹرویوز دیے، جن انٹرویوز میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اس میں مولوی حضرات جو ہیں وہ بدنام ہوتا ہے، یا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو لہٰذا اس طرح کی اگر خبریں اگر آپ پھیلتے ہوئے دیکھو تو ان کے اوپر روک تھام ڈالی جائے یا اس کی تصدیق کی جائے۔ اور ویسے جب زیادہ ان کے اوپر گرفت کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ مولوی گنہگار ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے، اور اگر وہ گنہگار ثابت نہیں ہوتا تو اس کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ اب اس طرح کا موقف انہوں نے یہ لوگوں کے سامنے رکھنے کی اس وجہ سے کوشش کی کہ ان کے مکتب کو زیادہ ڈیمیج نہ پہنچایا جا سکے، کیونکہ سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ پر ایک تو ان کا تعلق جس مکتبہ فکر سے ہے، یہ پہلے سے ہی یہ مکتبہ فکر جو ہے یہ بدنام ہے۔ ایک تو پہلے ہی جس مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، یہ ان کاموں کے حوالے سے یہ مکتبہ فکر پہلے سے ہی بہت زیادہ بدنام ہے۔ تو ابتسام الہی ظہیر صاحب کا درد یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا جو مکتب ہے وہ مزید ایکسپوز ہو کر لوگوں کے سامنے آئے، تو اس وجہ سے آپ تمام حضرات کو چاہیے، چاہے جو ان کے مخالفین ہیں یا کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، میں خاص کر کے اپنے شیعہ بھائیوں سے بھی یہ دستبستہ گزارش یہ کروں گا کہ آپ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے درد کو بھی سمجھیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو مکتبہ فکر ہے یہ پہلے سے ہی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا ہے، ہمیشہ سے ہر دور میں ملوث رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کا معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے یا ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس طرح کے کالے کرتوتوں پر اگر پردہ ڈالا جائے تو وہی بہتر ہے، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ اس چیز کو اچھالیے گا مت۔ تو اس معاملے میں جو ابتسام الہی ظہیر صاحب ہے، اگر وہ اپنا موقف یا اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں تو ایک حوالے سے وہ بھی بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور خاص کر کے ان کے ساتھ کے باقی کے جتنے بھی اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں، تمام حضرات جانتے ہیں، ان کو بھی وہ انڈائریکٹلی ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ میسج ڈائریکٹلی اس وجہ سے نہیں دینا چاہ رہے کیونکہ وہ خود بھی اسی ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ تو جو وہ کھلے عام تو ابتسام الہی ظہیر صاحب جو ہے وہ اپنے باقی کے جو ان کے بھائی بندو ہیں یا باقی کے اہل سنت کے مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں جن کو وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کہہ نہیں پا رہے، اصل میں وہ ان کو ایک آئینہ دکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کھلم کھلا نہیں دکھا پا رہے کیونکہ وہ خود بھی اس چیز میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شاید ملوث رہتے ہیں۔ جو کہنا چاہ رہے ہیں، ان کے جو دل کے جو آرزو ہے یا وہ جو بات ایک پیغام لوگوں کو کہنا چاہ رہے ہیں لیکن چند مجبوریوں کی بنا پر نہیں کہہ پا رہے، تو اس وجہ سے ان کی یہ پریشانی کو ختم کرنے کے لیے میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آفٹر آل ہمارے ہیں تو مسلمان بھائی نا، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، تو ایک مسلمان بھائی کی جو تکلیف ہے اس کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اصل میں وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ ان کے اپنے گھر کی کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے، اور جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کی یہ بات بھی موجود ہے، یہ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر یہ 9-10 کمبائن ہے، اور یہاں پر صفحہ نمبر 185 پر ان کا خلیفہ گزرا ہے ولید بن عبد الملک بن مروان اموی۔ اب ایک دن جس طرح بیٹھے بیٹھے ولید بن عبد الملک بن مروان کے منہ سے اس کی جو اپنی ایک حقیقت نکلی، سے پہلے جو ماضی میں چند شخصیات تھی اس کا کس طرح سے وہ ذکر کر بیٹھا تھا، وہ میں آپ تمام حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہاں پر لکھتے ہیں، عبداللہ الشعانی نے اپنے باپ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک دن ولید بن عبد الملک نے ان سے کہا کہ اگر خدا قوم لوط کا ذکر قرآن میں نہ کرتا تو میرا خیال ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب نہ کرتا۔ اللہ دسو۔ اب یہاں پر قبلہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے جو ایک خلیفہ ہیں وہ یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں
قوم لوط کا ذکر نہ کرتا تو آج مرد مرد کے ساتھ کوئی بدفعلی کا ارتکاب نہ کرتا۔ یعنی آج اگر ہمارے برادران اہل سنت کے مدارس میں یہ جو لواطت جیسے کام چل رہے ہیں، اس کی جو مین وجہ ہے ہمارے برادران کے خلفاء کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوم لوط کا ذکر کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس وقت پھر مسلمانوں کو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو جو قوم لوط تھی اگر وہ غرق ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے پریکٹیکل کرنا شروع کر دیا۔ تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ تو قوم لوط کی طرح غرق نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ اس امت کے اوپر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، اور خاص کر کے یہ جو احسان ہے کہ جس پر یہ غرق نہیں ہو رہے، اس کا جو فائدہ ہے یہ خاص کر کے یہ ابتسام الہی ظہیر کے مکتب سے جو تعلق رکھتے والے لوگ ہیں آج کل، یہ لوگ اور ان کے جو بزرگوار لوگ ہیں، ان لوگوں نے ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس احسان کا ناجائز فائدہ بڑا اٹھایا ہے، اور آئیے دیکھ لیں کہ ان کی مساجد میں جس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے اگر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو دیکھا جائے تو انہوں نے کم از کم اللہ تعالیٰ کے اوپر تو یہ کوئی الزام نہیں لگایا، حالانکہ ان کے خلفاء لگا چکے ہیں، لیکن اس میں علامہ صاحب نے تو کوئی الزام نہیں لگایا۔ تو اس حوالے سے ہمارے شیعہ بھائیوں کو بھی چاہیے، اور جتنے بھی باقی مکاتب فکر کے لوگ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو کم از کم آپ کو اس حوالے سے تو علامہ صاحب پہ ترس کھانا چاہیے۔ ایک بندے کو اس حد تک بھی ذلیل نہیں کرتے، اور آخر انہوں نے جس طرح ان کے خلفاء جو تھے یہ اس طرح کے بکواسیات لکھتے گئے ہیں یا اس طرح کے بکواسیات وہ بیان کرتے گئے ہیں، لیکن کم از کم انہوں نے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے تو ایسا کچھ نہیں بولا، تو آپ بھی ان کے اوپر تھوڑا سا تو اس حوالے سے رحم کھائے، اور آپ کا ترس کھانا بنتا بھی ہے، ویسے ظالم نہ بنے۔ اچھا جی، اس پر مؤلف لکھتے ہیں کہ ولید نے اس خبیث ترین عادت اور فحش ترین خصلت سے نفرت کا اظہار بلا شبہ کیا ہے۔ یعنی یہاں پر آگے یہ لکھ رہے ہیں کہ ولید نے یہ جو بدترین یہ جو خصلت ہے، اس نے اس کا نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ الزام لگا کے۔ لیکن اب یہ غور طلب نکتہ ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس کبھی اور مذموم عادت اور لواطت کی گھنونی خصلت میں دنیا کی بہت سی قومیں اور افراد کی طرح عام مسلمان ہی نہیں، اب یہاں پر یہ ملاحظہ فرمائیے گا، یعنی آگے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لواطت جیسی ایک گھنونی خصلت ہے، اس میں عام لوگوں کی طرح عام مسلمان، اب آگے عام مسلمان اور آگے لکھتے ہیں کہ عام مسلمان ہی نہیں بلکہ ملوک، امراء، فقہاء، قضاء اور حفاظ بھی مبتلا ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ جو ان کے خلیفہ صاحب ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عام مسلمانوں کی طرح اس سے پہلے، یعنی ولید لوگوں سے پہلے جو ان کے ملوک گزرے ہیں بنو امیہ میں سے، یا جہاں جہاں بھی گزرے ہیں، امراء تک بھی اس میں شامل ہے۔ اب انڈائریکٹلی یہاں پر وہ زوجہ افلا کا نام لے رہا ہے، افلا کی جو زوجہ ہے اس کا نام لے رہا ہے، اور ایک بسر بن ابی ارطاط ہے شاید اس کی زوجہ کا نام لے رہا ہے، بلکہ یقیناً لے رہا ہے، اور جو اپنی حکومتوں کے دور میں جو یہ خواجہ سرا لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے رکھا کرتے تھے، یہ انہی کو بیسیکلی یہ ولید بن عبد الملک بن مروان جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ بے شک ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں وہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے۔ تو اگر آج کا جو مولوی ابو بکر معاویہ ہے، یہ آج کے اس مولوی کا نام ہے ابو بکر معاویہ، اگر اس کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے تو یہ اب جہاں سے ان لوگوں نے دین لیا ہے تو دین کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ان کے اندر ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس چیز کا جو ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں ان کو بخوبی علم تھا، تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو یہ ترلے کرتے پھر رہے ہیں کہ یار اس طرح ہم اس مولوی کو نہ اچھالو، اس میں مولوی کا اپنا قصور نہیں ہے، وہ عادت سے اگر مجبور ہے تو یہ چیز جہاں سے ان لوگوں نے یہ دین لیا ہے یا اصول و قوانین جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ان کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب یہ ان کے لیے تو ان کے دین کا حصہ ہے، اور بقول ان لوگوں کے کہ اس چیز کا جو توبہ استغفر اللہ، اگر ان لوگوں تک اگر یہ فعل کبھی پہنچا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوم لوط کا ذکر کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ان کے عقیدے کے مطابق۔ اچھا جی، اب یہ جو اگلا صفحہ ہے، ایک ویسے وہ عبارت تو لمبی چوڑی ہے، لیکن ان کا میں آپ کو حال احوال جو ان کے کلیے ہیں وہ میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر حکمران شرابی کبابی بھی ہو، یعنی اس وقت کے ان کے جو حکمران تھے، اگر وہ
اگر وہ شرابی کبابی ہو تو اس کا چرچا پورے معاشرے میں ہوتا ہے، اگر وہ لوتی اور زانی ہو تو بھی وہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یعنی جس طرح کے ان کے جو عمراء حضرات گزرے ہیں یا ان کے چند یہ جو خلفاء حضرات گزرے ہیں، یہ اس طرح کے ولید وغیرہ لوگوں کی طرح کے، تو اگر وہ شرابی کبابی تھے تو ان کے لوگ بھی ماننے والے بھی ظاہری بات ہے شرابی کبابی تھے، اور اگر وہ لواطت جیسے گھنونے آپ کہہ لیں کہ فعل کا اگر وہ ارتکاب وہ کرتے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے جو عام لوگ ہیں تو وہ بھی اسی کا شکار رہے ہوں گے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے جو مطلب ان کے بڑے بزرگوار وہ لوتی ہوں اور وہاں سے ان لوگوں نے اپنا دین لیا ہو، وہاں سے اصول و قوانین لیے ہوں، اور لواطت جیسی یہ بری عادت ان کے اندر ٹرانسفر نہ ہوئی ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے آج وہ مولوی ابو بکر معاویہ ہے، اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہی چیز علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی اس بیماری کا ڈیفینیٹلی شکار رہے ہیں یا نہیں رہے، لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، کم از کم وہ اس بیماری کو تو سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب کا جو مذاق ہے یہ بنانا آپ بند کر دیں، یہ میری شیعوں سے بھی گزارش ہے۔ اور باقی جو مطلب خود کو نیوٹرل کہتے ہیں، حالانکہ ہے وہ بھی انہی لوگوں کے اندر ہی فال کرتے ہیں، شیعوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے یا ہم علمی کتابی لوگ ہیں، حالانکہ وہ بھی اسی کے ہی حصہ ہیں۔ لیکن پھر بھی ان سے یہ گزارش ہے کہ یار علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب کے ساتھ آپ اظہار یکجہتی کرو، یا ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ پیار محبت سے پیش آؤ۔ یہ چیز اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ نہیں پا رہے، آپ ان کی اس مشکل کو بھی تو سمجھو۔